ہاللیلویہ۔ آئیے کتاب مقدس کھولیے، کرنتھیوں کا دوسرا خط پالوس رسول کا، اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر خدا پالوس سے کلام کر رہا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اور پالوس یہ کہتا ہے کہ میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر اگر ہم بغور دیکھیں تو ہم خدا کے فضل کو خدا کی قدرت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آمین۔ خدا کا فضل خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا فضل خدا کی قوت ہے، خدا کی قدرت ہے، اور اس لیے ہمیں دی جاتی ہے، یا اس لیے ہمیں فضل دیا گیا ہے، تاکہ ہماری کمزوریوں میں اس کا زور پورا ہو، اس کی قدرت کام کرے جہاں پر ہم کام نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھیے دھیان سے، وہاں پر خدا کا فضل، اس کی قدرت ہمارے لیے کام کرے۔ آمین۔ جتنے بھی مشکل ترین حالات ہوں، خدا کا میرے اور آپ کے لیے کلام یہ ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میری قدرت تیرے لیے کافی ہے۔ خدا کا فضل، خدا کی وہ قدرت ہے جو ہمیں وہ کرنے کے قابل بناتی ہے جو ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے۔ خدا کا فضل، خدا کی وہ قدرت ہے، وہ قوت ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم وہ کر سکیں جو ہم اپنی انسانی قوت سے، اپنی انسانی قدرت سے نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہر روز ہمیں خدا کے فضل کو سمجھنا ہے، ہر روز ہمیں خدا کے فضل میں چلنا ہے، کیونکہ خدا کا فضل ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ خدا کے فضل میں ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے۔ آمین۔ جس بھی زندگی کے حصہ میں ہم کمزوری کا تجربہ کرتے ہیں یا کمزوری محسوس کرتے ہیں، کسی گناہ پر غالب آنے کے لیے ہم کمزور فیل کرتے ہیں، کسی بیماری پر غالب آنے کے لیے ہم کمزور فیل کرتے ہیں، برے حالات پر غالب آنے کے لیے ہم کمزور فیل کرتے ہیں، کسی بھی صورتحال میں ہم آگے بڑھنے کے لیے کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرا فضل میرے بیٹے تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل میری بیٹی تیرے لیے کافی ہے۔ اور ہمیں یہ کرنا ہے، اگر ہم وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے، رکھی ہے، تو ہمیں خود کو پیچھے کرنا ہے اور خدا کے فضل پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی قابلیت، اپنی خوبیوں پر، اپنے زور پر بھروسہ نہیں رکھنا، ہمیں خود کو پیچھے کر لینا، اپنی عقل کو، اپنی حکمت کو، اپنی سمجھ کو پیچھے کر دے اور سمپلی خدا کے حضور جائیں اور یہ دعا کریں، پہلے خداوند مجھے اپنی فضل کی سمجھ دے۔ لکھا مانگو تو تمہیں، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے۔ پہلے تو یہ دعا کرے، خداوند مجھے اپنے فضل کی سمجھ دے۔ آمین۔ مجھے اپنے فضل کی سمجھ دے، کیونکہ صرف ہمارے پاس انفارمیشن ہونا کافی نہیں ہے، معلومات ہونا، علم ہونا کافی نہیں ہے۔ اس علم کا مکاشفہ، اس علم کی روحانی گہری سمجھ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس علم پر بھروسہ
رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس کے نتائج اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، ہمارے ذہن کا حصہ ہے، لیکن ہم اس بات سے قاصر ہوتے ہیں، ہم اس بات کے قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس علم کو اپنے تجربے میں لے کے آ سکیں، یعنی اس علم کا تجربہ کر سکیں۔ لائک ہم نے پڑھا ہے خدا کی مرضی شفا ہے، لیکن بہت دفعہ ہم بیماریوں پر غالب نہیں آتے، گرچہ ہمیں پتہ ہے خدا کی مرضی شفا ہے، لیکن یہاں تک کافی نہیں ہے۔ جب تک وہ سچائی مکاشفہ نہ بن جائے، وہ سچائی ہمارے ایمان کا اہم جزو نہ بن جائے، تب تک وہ سچائی ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرے گی۔ سو فضل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سنیے دھیان سے۔ فضل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور ملے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے جب بھی میں کمزور ہوگا۔ سنیے دھیان سے پلیز، اس بات کو سمجھ لیں۔ اگر آج آپ یہ سادہ سی بات ایک بات ہی سمجھ لیں اور آپ ہر روز اگر اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اس کا تجربہ کرنا شروع کریں، تو آپ ایک خوبصورت زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ ایک سپر نیچرل محفوظ الفطرت زندگی جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے، ایک ایسی زندگی جو خدا کی خواہش ہے ہمارے لیے، جس کا بندوبست اس نے ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہم گزارنا شروع کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کمزوری محسوس کریں گے زندگی کے کسی بھی حصے میں، کہیں خداوند میں تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں تیرے فضل کو اس حصہ میں حاصل کرتا ہوں۔ اور پھر آپ خدا کا یقین کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کے کلام کی بنیاد پر، آپ اس حصے میں خدا کی قدرت کا تجربہ کریں گے، آپ فتح کا تجربہ کریں گے، آپ کی کمزوری جاتی رہے گی، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ کون کون اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کمزوری محسوس کرتا ہے یا کی ہے؟ اپنے ہاتھ بلند کیجیے۔ آف کورس یہ ہماری انسانی فطرت ہے، لیکن ہمیں جو گفٹ دیا گیا ہے، جو تحفہ دیا گیا ہے، وہ فضل ہے، وہ خدا کا زور ہے، وہ خدا کی پاورمنٹ ہے، وہ خدا کی قدرت ہے۔ ہم اسے کام میں لے کے آئیں، ہم اس پہ ڈپینڈ کریں، ہم اسے حاصل کریں، اسے کام کرنے دیں، خود سٹیپ بیک ہو جائے، پیچھے ہو جائے خود، اور کہیں خدا میں تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیری قدرت میری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں، میں ڈپینڈ کرتا ہوں۔ اور جب جب ابلیس یا حالات اونچی اونچی چلائیں اور آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے منہ سے یہ کہیں، خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ کہیے ذرا، خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کا دو جگہوں پر ہونا بہت ضروری ہے، ایک آپ کے دل میں اور ایک آپ کی زبان پر۔ ایمان دل سے لایا جاتا ہے، اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ دل سے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا فضل میری کمزوریوں میں مجھے زور بخشتا ہے، میری کمزوری میں خدا کی قدرت پوری ہوتی ہے۔ آپ دل سے جب یہ ایمان رکھتے ہیں تو اپنی زبان سے اقرار کریں، کیونکہ ہر دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال آ سکتی ہے جہاں ہم خود کو بے یار و مددگار محسوس کریں، جہاں پر ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو جب ہماری سمجھ ختم ہو جاتی ہے، ہماری قوت ختم ہو جاتی ہے، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن جاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی قدرت ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو خدا نے کہا، میرا فضل میرے بیٹے میری بیٹی تیرے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی قدرت کافی ہے، جیسے بھی حالات ہوں خدا کی قدرت کافی ہے۔ اور پالوس کو اس بات کی جب سمجھ آئی تو وہ کیا کہتا ہے؟ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اگر آپ کمزوری محسوس
سکتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. نو, خدا نے آپ کے لیے اپنا فضل جاری کر دیا ہے تاکہ آپ کی کمزوری میں اس کی قدرت چھائی رہے. ہاللیلویا. خدا کی قدرت آپ کے لیے موجود ہے. گفٹ کے لیے صرف ایک کام ہم نے کرنا ہے, اس گفٹ کو ایمان سے, سادگی سے ریسیو کر لیں, لے لیں, حاصل کر لیں. کہیں خداوند میں زندگی کے اس حصہ میں تیرے فضل کو ریسیو کرتا ہوں, حاصل کرتا ہوں. جیسے بھی حالات ہو, یاد رکھیے خدا کا فضل ان حالات سے زیادہ آپ کے لیے موجود ہے. خدا کی قدرت ان حالات سے زیادہ آپ کے لیے موجود ہے. آپ کو صرف کوآپریٹ کرنا ہے, تعاون کرنا ہے, ریسیو کرنا ہے, اس پر بھروسہ کرنا ہے. وہ فضل آپ کو مضبوط کر دے گا اور آپ اپنی انتہائی کمزوری میں خدا کی زبردست قدرت کا تجربہ کریں. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو ایک اور اسکرپچر دیکھیں, تیتس کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. 11ویں آیت سے میں 14ویں آیت تک پڑھوں گا. بڑا زبردست اسکرپچر ہے یہ. یہاں پر لکھا ہے, کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے. خدا کا فضل ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں, جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. ہاللیلویا. خدا کا فضل ہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کر سکیں. آمین. خدا کا فضل, سنیے گا دھیان سے, یہ بڑی زبردست بات ہے. خدا کا فضل ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں, مسیح کی مانند چلیں, کیونکہ اسی کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل. اور پالوس یہ دعا کرتا ہے کہ مسیح کا اطمینان اور فضل تم پر زیادہ ہوتا رہے, ملٹی پلائی ہوتا رہے, بڑھتا جائے. جب ہم خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں تو اس کی قدرت ہم پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب ہم اس کی قدرت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کام نہیں کرتے, اس کی قدرت کام کرتی ہے. اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے اور اسی کی ہمارے ذریعے دنیا کو ضرورت ہے. ہاللیلویا. تو آج سے آپ نے خاص یہ دعا کرنی ہے. یہاں پر میں کلوز کرنا چاہوں گا. آج سے ہم نے خاص یہ دعا کرنی ہے, خداوند اپنے فضل کی مجھے سمجھ دے, اور جتنی آپ کو سمجھ ہے آپ نے اس فضل کو لینا ہے اپنے لیے. جب بھی حالات اپنے سامنے آئیں پریشان نہ ہو جائیں. آپ کے سامنے جب بھی حالات آئیں پریشان نہ ہو جائیں. خدا کے فضل کو کام کرنے دیں, خود پیچھے ہٹ جائیں اور کہنا شروع کریں, خدا میں تیرے فضل کو حاصل کرتا ہوں, میں تیرے فضل کا یقین کرتا ہوں, میں ڈیپینڈ کرتا ہوں. اور پھر دیکھیں کہ کیسے خدا کی قدرت چھائے گی آپ پر, کیسے خدا کی قدرت آپ کو سنبھالے گی. خدا اس کمزوری پر آپ کو غلبہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے بخشے گا, اور پھر اس سے سارا جلال خدا کو ملے گا. ہاللیلویا. ایک اسکرپچر میں پڑھتا جاؤں, اس سے اس بات کی آپ کو اور سمجھ آئے گی. افسیوں کا خط 2 باب, یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں,
کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. دس از اے گفٹ آف گاڈ. اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. ہاللیلویا. یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا گفٹ ہے. اس کا آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق خدا کے کریکٹر کے ساتھ ہے، خدا کے کردار کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ ہے. اس کی قوت کمزور انسان کے لیے موجود ہے، جس کا بنیادی مقصد میں نے بتایا، ہماری کمزوری میں ہمارا زور بننا ہے. فضل کا بنیادی مقصد ہے. آف کورس ابھی ہم نے پڑھا ہے، فضل ہی سے ہمیں نجات ملی. آمین. جب ہم وہ جو فضل میں ہو چکا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں. جو چیز فضل میں ہو چکی ہے اسی کو ہم ایمان سے حاصل کر سکتے ہیں. جو فضل میں نہیں ہوا وہ ہم ایمان سے حاصل بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے فضل کو سمجھنا ہے. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خدا ہم آج سب یہ دعا کرتے ہیں، اپنے فضل کی گہری سمجھ ہم سب کو بخش، تاکہ ہم تیرے فضل میں چلیں، تیرے زور میں چلیں، تیری امپاورمنٹ میں چلیں، تیری خوبیوں میں چلیں. ہم خود کو پیچھے کرتے اور تجھے آگے کرتے، اور سارا جلال تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں. آج کا یہ کلام جہاں جہاں پہنچتا ہے زندگیوں کے لیے کثرت کی برکت کا وسیلہ بنے. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں. آمین. خدا آپ سب کو برکت